بدر کے اندر موجود ہیں اور ہم اسی میدان کے اندر بے سر و سما ہیں. اتنا سامان بھی نہیں تھا, چاند آدمی تھے, 313 کا لشکر تھا اور مقابلے میں جو کفار کا لشکر تھا وہ مکمل تیاری کے ساتھ جنگ کی نیت سے آئے ہوتے جن کی تعداد تقریباً 1000 تھی. اور اگر ہمیں اسی ہی مقام پہ مدد نہ ملی, فتح نہ ملی, تو آپ کا نام لینے والا, کلمہ پڑھنے والا زمین کے اوپر کوئی مسلمان نہیں رہے گا. اتنا لمبی دعا مانگی کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو سعادت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ اے محبوب بس کریں, جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں ہماری مدد کے لیے وہی چیزیں میدان کے اندر پہنچ چکی ہیں. کیونکہ اللہ پاک نے اسی ٹائم دعا قبول کی اور فرشتوں کا نزول پیدا کیا اور بارش ادا کی. جس شہر سے کفار مکہ والوں کے خیمے لگے ہوئے تھے وہ مٹی کی زمین تھی, پکی زمین تھی, نیچے والی حصہ آتی. بارش آنے کی وجہ سے کچڑ بن گئی, پھسلن ہو گئی, ارد گرد کا جو پانی تھا ان کے خیموں کے اندر چلا گیا, ان کے خیمے ڈوب گئے. آگے کی طرح چلنے میں بڑھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ان کو. اور جس شہر سے صحابہ کرام کے خیمے لگے ہوئے تھے, جس سے صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے, وہ ریت کی زمین تھی, ریت کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیں تھی. تو بارش آنے کی وجہ سے ریت جم گئی. پہلے ریت کے اوپر چلنا بہت مشکل ہوتا, ریت کے اندر پاؤں داب جاتے تھے. جب بارش آ گئی تھی تو بارش کی وجہ سے ریت جم گئی تھی, آگے کی طرح چلنے میں بڑھنے میں آسانی ہو گئی تھی. اور جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میدان کے اندر چل رہے تھے, ساتھ ساتھ نشاندہی بھی کر رہے تھے چڑی کے ساتھ کہ اس جگہ پہ ابو جہل جہنم مسو گئے, اس جگہ پہ عتبہ, اس جگہ پہ شیبہ, اس جگہ پہ فلاں, اس جگہ پہ فلاں. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جنگ سٹارٹ ہوگی, جنگ فتح کر لے, فتح کے بعد کفار مکہ والوں کو اکٹھا کیا, ایک جگہ پہ لایا گیا. تو جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی کی تھی اسی جگہ پہ وہی کفار جہنم واسط تھا. نہ ایک انچ ادھر تھا, نہ ایک انچ ادھر تھا. تو سب کفار کو 70 کفار کو 1000 میں سے 70 کفار کو جہنم حاصل کیا گیا تھا. اور ایک ہی گڑھا تھا, گڑھے کے اندر ڈالا گیا, فرمایا کہ جہنم ہی گڑھا ہے, قیامت تک جہنم میں ہی رہیں گے. اور 70 کفار کو قیدی بنایا گیا تھا, قیدی بنا کر ان کو مدینہ میں لے گیا اور وہاں پہ صحابہ کرام کی رائے لے کر پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. 70 کو میدان بدر کے اندر جہنم حاصل کیا گیا تھا. 313 صحابہ کرام نے شرکت کی تھی, جن میں سے 14 صحابہ رسول شہید ہوئے تھے. 14 صحابہ رسول میں سے 13 صحابہ رسول جو میدان بدر کے اندر جن کی شہادت ہو گئی تھی دوران جنگ, وہ اسی ہی مقام پہ بدر کے مقام پہ آرام فرمائے ہیں. 14 صحابہ رسول حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ لڑتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے تھے, واپسی مدینہ منورہ کی جنہیں سفر کر رہے تھے, ان کی شہادت راستے میں ہو گئی تھی. باقی کے 13 صحابہ رسول اسی قبرستان کے اندر آرام فرمائے جو بالکل ہمارے سامنے سیدھے ہاتھ کی جناب جالی والی دیوار نظر آئے گی اسی قبرستان کے اندر. تو 14 صحابہ رسول میں سے 4 صحابہ رسول آپس میں سگے بھائی تھے. ٹوٹل 313 صحابہ کرام نے شرکت کی تھی. 313 میں سے 14 شہید ہوئے تھے, 14 میں سے 4 صحابہ رسول آپس میں بھائی تھے. بالکل آپ کے دائیں جانب سیدھے ہاتھ کی طرف جالی والی دیوار نظر آ رہی ہے, مقبرہ شہداء بدر کی دیوار ہے. اسی قبرستان کے اندر ہمارے 13 صحابہ رسول آرام فرما ہیں. تو یہ قبرستان بدر کا قبرستان ہے. یہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی بھی قبر اسی قبرستان کے اندر ہے, لیکن جو صحابہ کرام کے ان کی کوئی نشاندہی نہیں بتائے گی وہ کس سائڈ میں ہیں, وہ کون کون سی قبریں ہیں. تو جب مرد حضرات ہیں وہ اتر کے سامنے سلام پیش کر سکتے ہیں. فاتحہ